السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 43، 44 اور 45 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا۔ ذال پر جزم ہے تو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، اسے ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے تو اللہ کا نام پر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، اسے ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ منا میں الف مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اور وقف کی حالت میں دو زبر ہے تو ایک زبر ہٹا دیں گے۔ جب ایک زبر ہٹ جائے گا تو وہ الف مدہ بن جائے گا، تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اس طرح۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک، اللہ دکھا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں، قلیلا تھوڑا، یعنی دشمن کی فوج 1000 سے اوپر تھی اور مسلمانوں کی قوم کتنی تھی؟ 313، یعنی ایمان والے 313 تھے اور دشمن 1000 سے بھی اوپر تھے۔ تو اللہ کیا دکھا رہے تھے آپ کے خواب میں؟ دشمن کی فوج کو تھوڑی، قلیلہ یعنی تھوڑی ہی دکھا رہے تھے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اور اگر وہ دکھاتا تمہیں، کثیرہ زیادہ دکھاتا وہ قوم کو، دشمن کی فوج کو، فَشِلْتُمْ تو آپ کمزور پڑ جاتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ اور ضرور تم تنازع بھی کرتے، فِي الْأَمْرِ کام میں، حکم میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ نے، سلامت رکھا تمہیں، اِنَّهُ بے شک وہ، علیم خوب جانتا ہے، بذات الصدور دلوں کی بھید کو اللہ خوب جانتا ہے۔ وَإِذْ
یُریکُمُوہُم، اور جب وہ دکھا رہا تھا ہم ان کو، یعنی وہ قوم کو، یعنی وہ لشکر کو، اِذَا الْتَقَیْتُمْ فِی أَعْیُنِکُم، جب تم آمنے سامنے ہوئے تو تمہاری آنکھوں کو، قلیلا وہ تھوڑا ہی بتا رہا تھا دشمن کی فوج کو، اللہ تھوڑا کر کے آپ کی آنکھوں کو دکھا رہا تھا. وَيُقَلِّلُکُم فِی أَعْیُنِہِم، اور انہیں بھی کیا ہے، ایمان والوں کو تھوڑا ہی بتا رہے تھے اللہ تبارک تعالیٰ. لِیَقْضِیَ اللَّهُ أَمْرًا کَانَ مَفْعُولًا، تاکہ وہ پوری کر لے، یعنی دشمن کو بھی ایمان والوں کو تھوڑا دکھا رہے تاکہ وہ پوری کر لے. کیا؟ امرا کان مفعولا، جو کام کیا ہے ہونے والا ہے نا، تو وہ پوری آرزو کے ساتھ لڑے ایمان والوں کے ساتھ. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف ہر ایک کام لوٹائے جاتے ہیں، اللہ ہی پورا کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دشمن فوج کو گرتے ہوئے، یعنی جگہ پر جہاں پر گرنے والے تھے وہ پہلے سے ہی خواب میں دکھا دیے اللہ تبارک تعالیٰ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو بہت ہی ہمت سے دعوت دی کہ ہم ہی غالب آنے والے ہیں، اللہ نے مجھے خواب میں دکھا دیا. تو یہ کام کیا ہے جو ہونے والا ہے نا، وہ ہو کر ہی رہے گا. تو یہ اللہ کا کام تھا، تو کام کان مفعولا، ہوگا، ہونے والا ہے تو ہو کر ہی رہے گا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، امور ہر ایک کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم، جب تم ملو، فئۃ کسی دشمن کے سامنے یا کسی جماعت کے سامنے، فاثبتوا، پس تم ثابت قدم رہو، یعنی بتا رہے ہیں کہ اپنے قدموں کو مضبوط رکھو. واذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہو. کثیرا، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. مضبوطی سے، یقین کے ساتھ لڑو کسی قوم کے سامنے، دشمن قوم کے سامنے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ؟ مضبوطی کے ساتھ قدم جمائے رکھو اور لڑو، اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے رہو تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ. تو یہ تھی اللہ کی حکمت. ہمیں بھی چاہیے کوئی بھی کام کرنے جائے تو اللہ کا ذکر زبان پر زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھتے رہا کرے تاکہ ہم ہر ایک کام میں کامیابی حاصل کریں. یہاں پر میری آیت ہو گئی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.